اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ آج وضو کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وضو دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو واجبات ہوتے ہیں، دوسرا حصہ وہ ہے جو مستحبات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ وضو میں کون کون سی چیزیں دھونا واجب ہیں، تو مسئلہ نمبر 242 میں بیان ہوتا ہے کہ وضو میں واجب ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے پہ مسح کیا جائے۔ ہمیں یہ چیز تو معلوم ہو گئی کہ ہمیں وضو میں چہرہ دھلنا ہے، دونوں ہاتھ دھونے ہیں، سر اور پیر کا مسح کرنا ہے، لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وضو میں چہرہ کتنا دھلا جائے گا، ہاتھوں کو کس قدر دھلا جائے گا، اور سر اور پیر کا مسح کس حساب سے کیا جائے گا کہ ہمارا وضو صحیح ہو جائے اور ہمیں کوئی شک باقی نہ رہے کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر کے جہاں سے بال اگتے ہیں، تھوڑی کے یا چہرے کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس کے کنارے تک دھونا ضروری ہے، اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک کا درمیانی حصہ جتنا بھی اس کے درمیان میں چہرہ آ جائے اس کا دھونا واجب ہے۔ اگر اس حصے کے درمیان کا کوئی بھی حصہ چھوٹ جائے، تو اگر وہ بال سے باریک ہی کیوں نہ ہو، وہ حصہ اتنا کم ہو کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، تب بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ جو حصہ بیان کیا گیا ہے وہ حصہ دھونا ضروری اور واجب ہے۔ اگر ہمیں متیقن طور سے دھونا ہو تو ضروری ہے کہ دائیں بائیں تھوڑا تھوڑا حصہ بڑھا لیا جائے، تاکہ ہمیں پوری طرح یقین ہو جائے کہ جو حصہ ہم سے مطلوب ہے، جو حصہ ہم سے دھونے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں کوئی حصہ نہیں چھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر جب سر کے اوپری حصے کو دھوئیں تو تھوڑا سا بڑھا لیں، اور جب نیچے تک پانی لائیں تو ٹھڈی کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی دھو لیں، اور دائیں بائیں اپنے کانوں کی لووں تک پانی پہنچا دیں تاکہ ہمیں کسی بھی طریقے کا شک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ چھوٹے ہوں یا معمول کے مطابق اس کے ہاتھ نہ ہوں، یعنی بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو معیار نہیں بنائے گا، کسی ایسے شخص کو دیکھے گا کہ جو معتدل انسان ہو، جس کے ہاتھ معتدل ہوں، یعنی نہ زیادہ بڑے ہوں اور نہ زیادہ چھوٹے ہوں۔ اس شخص کو دیکھے گا کہ وہ شخص کتنا حصہ دھوتا ہے، اسی کو معیار بنا کر وہ شخص بھی دھوئے گا کہ جس کے ہاتھ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ بہت بڑے ہیں، اگر وہ اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے تو اس کا ہاتھ، اس کا انگوٹھا اور اس کی بیچ کی انگلی دونوں کانوں تک پہنچ جاتی ہیں، تو اتنا حصہ اس پر دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ اتنا حصہ دھونا ضروری ہے کہ جو ایک معتدل انسان کے ہاتھ رکھنے پر جو درمیانی حصہ، چہرے کا درمیانی حصہ آتا ہے، اتنا حصہ دھونا واجب ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کے ہاتھ اتنے چھوٹے ہوں کہ اس کے چہرے کا حصہ تھوڑا سا اس کے ہاتھ کے درمیان میں آتا ہو، تو ایسے شخص پہ بھی ضروری ہے کہ ایک معتدل انسان کو دیکھے کہ وہ وضو میں کتنا حصہ دھوتا ہے، اسی کے مطابق اپنا چہرہ وضو میں دھوئے۔ اگر کسی شخص کو احتمال ہو کہ اس کے آنکھوں کے گوشوں اور ہونٹوں پر، آنکھوں کے گوشے یعنی پپوٹے،
آنکھوں کے گوشوں اور ہونٹوں پر میل یا کوئی دوسری چیز ہو کہ جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہو، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس میل کو یا اس چیز کو ہٹا لیا جائے، دھو دیا جائے تاکہ بآسانی پانی پہنچ سکے۔ اگر اس چیز کو وضو کرنے سے پہلے نہ ہٹایا جائے تو وضو باطل ہے، وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسح کس طرح کرنا چاہیے، اور جس طرح مسح کیا جائے کہ اس کو شریعت قبول کر سکے۔ تو کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن کے بال ہلکے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے بال جھڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن کے بال آخر تک نہیں جھڑتے۔ تو دونوں شخص کے لیے مسح کرنے کا طریقہ اور شرط الگ الگ ہے۔ کوئی ایسا شخص کہ جس کے بال بہت گھنے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسح کرتے وقت کھال تک پانی پہنچائے، یعنی جب ہم مسح کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کی تری ہمارے سر کی جلد تک پہنچتی ہے، اور اس کی تری ہاتھ کے ذریعے سر تک سرایت کر جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے بال بڑے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کھال تک جلد تک پانی پہنچنے سے مانع ہوتا ہے، اس کی تری پہنچنے سے مانع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بال بڑے ہوں، کسی کے بال گھنے ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ جلد تک پانی پہنچایا جائے، اس کی تری پہنچائی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص گنجا ہو یا اس کے بال ہلکے ہوں کہ جس کے جلد نظر آ رہی ہو، تو ضروری ہے کہ بال کو ہٹا کر یا پھر بالوں کے اوپر سے اس طرح مسح کیا جائے کہ اس کی جلد تک پانی اور تری پہنچ جائے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مردوں کی داڑھی کے سلسلے میں، کہ جب وہ چہرہ دھوتے ہیں تو کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی داڑھی بہت بڑی ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے، اور ان کی داڑھی گھنی ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے کی جلد نظر نہیں آتی، کھال نظر نہیں آتی۔ تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کو کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی داڑھی اتنی ہلکی ہو کہ بال کے اوپر سے اس کی داڑھی کی کھال یعنی جلد نظر آ رہی ہو، اس کے چہرے کی جلد نظر آ رہی ہو، تو ضروری ہے کہ وہ جلد تک پانی پہنچائے۔ لیکن اگر کسی کو شک ہو کہ اس کی جلد اس کے بال کے اوپر سے نظر آتی ہے یا نہیں آتی، تو ضروری ہے کہ وہ بالوں کو بھی اچھی طرح دھوئے اور جلد تک پانی بھی پہنچائے۔ سب سے اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، سر یعنی چہرہ اور ہاتھوں کو دھوتے وقت احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھوں اور اسی طرح چہرے کو اوپر سے نیچے کی جانب دھویا جائے۔ اگر نیچے سے اوپر کی جانب ہاتھوں کو یا چہرے کو دھلا جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب بھی انسان وضو کرے تو اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ جب بھی وضو کرے تو سر کو یعنی چہرے کو جہاں سے بال اگتے ہیں اوپر سے پانی ڈالے اور ٹھڈی کی جانب ہاتھوں کو کھینچے، یعنی اوپر سے نیچے کی جانب دھوئے۔ اسی طریقے سے جب بھی ہاتھوں کو دھوئے تو کوہنی پر پانی ڈالے اور انگلیوں کے سرے تک ہاتھوں کو کھینچے، یعنی اگر کوئی انگلیوں کی جانب پانی ڈال کر اوپر کی جانب ہاتھوں کو سوتتا ہے، کھینچتا ہے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے وضو میں کہ چہرے کو اور ہاتھ کو اوپر سے نیچے کی جانب دھویا جائے۔ اگر ہتھیلی سے تر کر کے چہرے اور ہاتھوں کو اس قدر مس کیا جائے کہ ہاتھ اور چہرہ تر ہو جائے
تو وضو میں یہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے لیے بہت زیادہ چہرے پر یا ہاتھ پر پانی ڈالنا مضر ہو، تو اگر کوئی شخص صرف ہاتھ بھگو کر اپنے چہرے پر پھیر لے اور اس کی تری پورے چہرے پر پھیل جائے، پورے چہرے تک پہنچ جائے، اسی طریقے سے پورے ہاتھوں تک پہنچ جائے، تو یہ وضو میں کافی ہوگا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پانی چلو بھر کے ہاتھ پر یا چہرے پر ڈالا جائے، بلکہ صرف ہاتھوں کو پھیرنا، تر ہاتھوں کو پھیرنا، پورے چہرے کو اور ہاتھوں کو تر کرنا، یہی کافی ہوگا۔ وضو میں چہرہ دھونے کے بعد پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ کہنی سے انگلیوں کے سرے تک دھونا چاہیے۔ اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ پوری کہنی تک پانی پہنچا ہے یا نہیں، تو یقین کرنے کے لیے بہتر ہے کہ کہنی سے اوپر کا حصہ بھی دھو لیا جائے، یعنی کہنی سے تھوڑا بڑھا کر اوپر کا حصہ بھی دھو لیا جائے تاکہ پوری طرح یقین ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔